کل کی بارش اور اس پچھلے ایک ہفتے میں جو کراچی کی موسمیاتی کیفیت رہی ہے اس حوالے سے ایک بار پھر ایکشن کی صدائیں ہو رہی ہیں۔ کراچی والے دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کا ایکشن وہ حکومت لیتی ہے، وہ پارٹی لیتی ہے جو اس وقت وفاق میں اقتدار پر ہے، جس کو کراچی کا اعتماد حاصل ہے، جس کو ووٹ دیا کراچی نے، اور اس کی مخلوط جماعت MQM پاکستان PTI جو کہ کراچی سے الیکشن جیتی، کراچی کی تباہی کی صورتحال میں فی الحال کچھ کرتی دکھائی نہیں دے رہی ہے، مگر اسی وجہ سے لوگوں میں بے چینی پھیل رہی ہے، بدامنی پھیل رہی ہے، اور لوگوں کا خیال ہے کہ اگر وفاقی حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے تو وہ وفاقی حکومت آئین کو کھنگالے، اختیارات نکالے، اور اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کراچی کو اس وقت جو اس کی کیفیت ہے، جو اس وقت حکومتی بے حسی کا یعنی کہ پروونشل حکومت کی بے حسی کا اس کو سامنا ہے، اس سے کسی صورت سے کراچی کو چھٹکارا ملے۔ لیکن اس پوری صورتحال میں جہاں کراچی کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی نظر آ رہی ہے، آج حکومتی ایکشن کے حوالے سے کوئی براہ راست کوئی چیز نظر نہیں آئی، لیکن آج یقیناً وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ منظر عام پہ نظر آئے۔ کل رات گئے وہ منظر پر آئے تھے، اور آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ پریس کانفرنس میں کراچی کی تباہی کی صورتحال اور اس پہ حکومتی اقدامات کیا کہا، کس جگہ پہ مسائل کو حل کیا گیا ہے، کس مصیبت کو ختم کیا گیا ہے، کس مصیبت کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ اس کے بجائے وزیر اعلیٰ کی جو پریس کانفرنس تھی اس کا بنیادی فوکس جو تھا وہ اموات پہ تھا، کہ کتنے لوگوں کی جان چلی گئی، کتنے لوگوں سے کے لیے یہ جان لیوا ثابت ہوا۔ زیادہ تر پریس کانفرنس کا فوکس ان اعداد و شمار پہ رہا۔ کراچی میں 47 افراد اپنی جان جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور یہ ڈفرنٹ ریزنز تھے۔ روف کولیپس، آپ کے دیواریں جیسی گری، وال کولیپس، لائٹننگ سے اور الیکٹریکیوشن سے، کرنٹ لگنے سے جانیں لوگوں کی ضائع ہوئی۔ شہر کی حالت کافی خراب تھی۔ شارع فیصل سے میں نہیں جا سکا، ہمیں ڈیٹور لینا پڑا، گھوم پھر کے ہم کسی طریقے سے پہنچے۔ ہمیں اپنی گاڑی ابینڈن کرنی پڑی کہ وہ گاڑی بالکل پانی میں ڈوب گئی تھی۔ تقریباً میرے کمر تک پانی تھا، جس میں ہم وہاں سے چل کے نکلے اور پھر جہاں اور گاڑیاں منگائیں اور ہم واپس پھر پہنچے۔ یہ صورتحال شہر کی کل رات کو تھی۔ میں نرسری جہاں کل میں نہیں جا سکا تھا، مجھے روک دیا گیا تھا، اور واقعی ادھر بہت پانی تھا۔ یوسف روڈ میں بہت زیادہ پانی تھا، لوگوں میں بہت تشویش تھی ادھر۔ اس دفعے جو مہنگے ترین علاقے ہیں شہر کے، ان میں زیادہ حالت خراب تھی۔ لوگوں کے کچے گھر ڈیمیج ہوئے ہیں یا پورے گر گئے ہیں، پوری طریقے سے نقصان بہت شدید ہوا ہے۔ یہ اسیسمنٹ کرا کے، اور ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ان کے سامنے بھی عرض رکھیں گے۔ کل کی بارش کی تباہی کے حوالے سے ہم نے آپ کو اسی پروگرام میں بتایا تھا کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ کل جو تباہ کن بارش ہوئی ہے وہ اس کے لیے حکومت سندھ اس لیے تیار نہیں تھی کہ پرسوں رات کو ان کی محکمہ موسمیات سے بات ہوئی تھی، اور محکمہ موسمیات نے ان سے کہا تھا کہ ہلکی پھلکی بارش ہوگی اور دن کے 11:30-12 بجے تک مسئلہ صاف ہو جائے گا، اور جس کی وجہ سے ان کو توقع یہی تھی کہ ایسے ہی ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور بارش بہت زیادہ ہو گئی۔ یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ اس لیے ہم تیاری نہیں کر سکے، لیکن اس کو انہوں نے جس تفصیل سے اپنے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں بتایا، اس کا لگتا یہ تھا کہ حکومت سندھ کی سارا فوکس یہ تھا کہ محکمہ موسمیات نے، کیونکہ ٹیلی فون کال میں جو وزیر اعلیٰ نے محکمہ موسمیات کی تھی اس کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ کل والے دن یعنی کہ جمعرات کو بارش نہیں ہوگی، اس لیے شاید حکومت اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن آج وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک بہت امپورٹنٹ مطالبہ کر دیا ہے وفاق سے۔ انہوں نے کہا، وزیر اعلیٰ سندھ جو کہ خود معیشت کو سمجھتے ہیں، سندھ کے وزیر خزانہ ہیں پچھلے 12 سال سے، آج انہوں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ کراچی کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کی حکومت کو وفاقی حکومت $10 ارب دے دے۔ $10 ارب کا تقاضا کیا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے۔ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت پورے پاکستان کا جو دراصل فارن ایکسچینج ریزروز ہے وہ بھی لگ بھگ $10 ارب کے قریب نہیں ہے۔ گویا کہ حکومت کے پاس جتنے ڈالرز ہیں وہ دے دے، مراد علی شاہ کو حکومت سندھ کے حوالے کر دے، اس کے بعد وہ کراچی پہ کام کرنا شروع کریں گے۔ 12 سال میں کراچی کے لیے ہم نے جتنی کوشش کی، پہلے اتنی نہیں ہوئی، کراچی کو اتنا خراب کر دیا گیا تھا، لیکن کافی نہیں تھی، ہمیں اور ریسورسز کی ضرورت تھی۔ نالوں کے اوپر انکروچمنٹس اب بالکل منظور نہیں ہے۔ ہم نے لوگوں کو ریسیٹل ضرور کرنا پڑے گا، خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو لیگلی وہ انکروچمنٹ کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ سب نالے کلیئر کرانے پڑیں گے، ہمیں ان کی انجینئرنگ سولوشن کرنی پڑے گی، اس میں انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے، اسی لیے ہمیں
फेडरल गवर्नमेंट इंटरनेशनल एजेंसी सबसे मदद लेनी पड़ेगी। जब मैं बात करता हूँ कि $10 अरब की एक एस्टिमेट लगाई गई थी, तो इन्हीं वजह से है ना, हम फेडरल गवर्नमेंट से दरख्वास्त करेंगे कि वो इस सिलसिले में मदद करें, वो मदद दें, उसके साथ साथ वो इख्तियारात में मांगने शुरू हो जाएं। कराची मुतालबा कर रहा था कि वफाकी एक्शन हो, बराह रास्त वज़ीर आज़म कार्रवाई करे, और न सिर्फ ये कि एक आम कराची वाला एक एक्शन का मुतालबा कर रहा था, कराची की सूरत हाल पर उसके जख्म पोंछने का, धोने के लिए वफाक से मुतालबा कर रहा था, क्योंकि कराची का वोट वफाक में PTI ने और MQM ने हासिल किया था, लेकिन कोई एक्शन होता नजर नहीं आया। हत्ता कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा है कि कराची के लिए फौरी तौर पर हंगामी हालत का ऐलान किया जाए, कराची को आफत ज़दा इलाका करार दिया जाए। कल के दिन वज़ीर आज़म ने इस कराची के हवाले से एक ट्वीट की थी, लेकिन कल हमारे प्रोग्राम में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने दावा किया था कि आज 12 बजे वो PTI के अहम तमाम पार्लियामेंटेरियन से वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी, जिसके बाद कराची के लिए एक बड़ा ऐलान करेंगे। जनाब इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान कराची के हवाले से एक बड़ा ऐलान करेंगे, कराची के लिए किसी बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे, और यकीनन उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि वज़ीर आज़म एक्शन में आएंगे, एक्शन करते हुए कराची की तबाही की सूरत हाल में नजर आएंगे, और वो कल यानी कि आज होगा, दिन के 12 बजे तक ऐसा होगा और उसके आस पास होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि जनाब इमरान इस्माइल की वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से क्या तवक्कुआत थी। आज वज़ीर आज़म से जो बात हुई, उन्होंने इंतहाई इस पे दुख और तशवीश का इजहार किया कराची के मामले पे, और वो एक्सट्रीम मेजर्स लेने से अब नहीं इस पर चूकेंगे। मेरी ये ख्वाहिश थी कि कराची में इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। हम जिस वक्त बात कर रहे हैं, हम ऑलरेडी लेट हैं कराची में इमरजेंसी नाफिज करने के लिए। कल वज़ीर आज़म ने कराची से तमाम इलेक्टेड अफराद को एक मीटिंग के लिए बुलाया है। वज़ीर आज़म मशावरत के बाद एक अहम ऐलान जरूर करेंगे। गुफ्तम नशिस्तम बर्खास्तम वाली कैफियत नहीं है, बल्कि वो एक कॉन्क्रीट काम करने वाले आदमी हैं, और वो एक किसी सोच के साथ कल का इजलास बुलाया। कोई ना कोई बात, कोई कराची के लिए ऐसा पैकेज, कोई कराची के लिए ऐसी चीज जिसका कराची इंतजार कर रहा है, वो उसे मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक PTI के तमाम मुंतखब अरकान गवर्नर हाउस जरूर पहुंचे, लेकिन वज़ीर आज़म से उनकी टेली कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो सकी। चंद अरकान को बुलाया गया, क्योंकि कहा गया कि अब वज़ीर आज़म सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से इजलास करेंगे, और जो इजलास बताया गया था कि वो मुंतखब अरकान पार्लियामेंट के साथ वज़ीर आज़म की गुफ्तगू होगी, वो नहीं हुई, और PTI के मुंतखब अरकान पार्लियामेंट वहाँ से चले गए। इसके अलावा गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की तवक्कुआत के मुताबिक उसके मुख्तलिफ बिल्कुल कैफियत हुई, क्योंकि वज़ीर आज़म ने कराची के लिए ना कोई ऐलान किया, ना कराची के लिए किसी पैकेज ऐलान किया। हाल बहुत इस वक्त हौसला शिकन रही है कराची वालों के लिए भी, और कराची से मुंतखब PTI के अरकान के लिए इत्तला आ रही है कि वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि आज 28 अगस्त हो गई है, और जिसके बाद बाकायदा कराची में कानूनी तौर पे मेयर कराची की मुद्दत ख़त्म हो रही है आज रात 12 बजे, और कल कानूनी तौर पर इसके लिए ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती हो। और इस सिलसिले में बाकायदा ये तय हुआ था, जो गुज़िश्ता हफ्ते इजलास हुआ था पाकिस्तान के कलीदी सरकार बड़े कौमी इदारों के ज़ेर इंतज़ाम, उनकी मावनत से जो वफाकी हुकूमत के अरकान थे, असद उमर, अली जैदी, गवर्नर इमरान इस्माइल, सिंध की जानिब से मुराद अली शाह, जनाब नासिर हुसैन शाह, और MQM की जानिब से जनाब अमीनुल हक और उस वक्त के मेयर वसीम अख्तर, तय हुआ था कि कराची के तमाम मामला को तय करने के लिए वफाक और सूबे मिल के काम करेंगे। इसके लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी, जो तीनों पार्टियों पर मुश्तमिल होगी। कमेटी भी तश्कील दी गई, उसके इजलास भी हुए, उस हवाले से मुतादिद अहम डेवलपमेंट भी हुई। एक इजलास इस्लामाबाद में भी हुआ, और एक करीबी नुकता ये था कि 28 तारीख को जब मेयर की मुद्दत खत्म हो जाएगी, तो कराची का निज़ाम संभालने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती होगी। वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मामलात को गैर जानिबदाराना, गैर सियासी अंदाज में और ईमानदारी से, बगैर रिश्वत के माहौल के चलाएगा। और इसके लिए ये था कि दोनों जो सूबे और वफाक है वो मिल के फैसला करेंगे, और इसके लिए एक नाम का तयन होगा। बताया गया और पाकिस्तान के कलीदी इदारों ने मिलकर एक नाम तजवीज़ किया है जनाब यूनुस ढागा का। इंतहाई अच्छी शोहरत के, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशनल, पाकिस्तान के बहुत ही मायनाज सिविल सर्वेंट हैं, कराची में मुस्तकिल रिहाइश है, और हर लिहाज से बहुत ही उम्दा प्रोफेशनल है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है। कि कहा गया कि उनका नाम जो है वो वफाक और तमाम कलीदी इदारे चाहते हैं कि उनको कराची का एडमिनिस्ट्रेटर
تعینات کیا جائے. حکومت سندھ سے اس سلسلے میں بات بھی کی گئی ہے. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ابتدائی طور پہ حکومت سندھ کی اس حوالے سے کوئی بڑی مخالفت دیکھنے میں نہیں آئی ہے، لیکن یہ ضرور بتایا گیا ہے حکومت سندھ کو، یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اس پورے معاملے کی بہرحال لیڈرشپ جو ہوگی وہ چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کے پاس ہوگی، اور چیف منسٹر سندھ ہی اس پورے نظام کو چلائیں گے. یہ ضروری ہے مگر کہ یہ شخصیت جو ہو ان میں سیاسی مداخلت نہ ہو، اور تمام کام جو اب کراچی کے ڈیولپمنٹ کے اور کراچی کے آنسو پوچھنے کے وہ ایمانداری سے ہو، اس میں رشوت ستانی نہ ہو. یونس ڈھاگا کا نام اس سلسلے میں سامنے لایا گیا ہے. یقیناً جو لوگ جانتے ہیں ڈھاگا صاحب کو جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھی شہرت کے ایماندار شخصیت ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں باقاعدہ اعلان کب ہوتا ہے. حکومت سندھ اس سلسلے میں جو اس کی مشاورت ہوئی ہے کلیدی اداروں کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ، وہ اس کے کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن آج کی پوری صورتحال کے حوالے سے حوصلہ شکن صورتحال رہی ہے کراچی کی، کیونکہ جو اطلاعات تھی، جو خیال تھا کہ آج کوئی براہ راست وزیر اعظم کارروائی کریں گے، ایکشن کریں گے، اعلان کریں گے. خود گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل نے ہمارے پروگرام میں کل کہا تھا ایسا کچھ نہیں ہوا. اس پوری صورتحال کو جانچیں گے، اور اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کر رہے پاکستان تحریک انصاف کے سندھ کے کلیدی رہنما قائد حزب اختلاف بھی ہیں حکومت سندھ اسمبلی میں. ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہے محترم فردوس شمیم نقوی. بہت بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب. آج ان کراچی والوں میں شامل ہیں جنہوں نے آج آپ نے ٹویٹ بھی کی کہ اگر ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ریسورس نہیں ہے، ہم کچھ کر نہیں رہے، تو ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. گویا کہ آپ بہت زیادہ دل شکستہ تھے آج کی صورتحال میں. اور میری اطلاع میں یہ بات ہے کہ آج کیونکہ جو وزیر اعظم سے جس قسم کی انٹریکشن ہونا تھا آپ لوگوں کا وہ بھی نہیں ہوا، تو بہت زیادہ ڈپریسنگ صورتحال تھی کراچی والوں کے لیے مجموعی طور پر، اور آپ لوگوں کے لیے بھی. کامران صاحب، میں تو یہ کہتا ہوں کہ کل کی شام کراچی پہ اوپر غربت کی شام گزری، اور آج بھی جگہ جگہ میں ابھی نکلا سولجر بازار سے مجلس کر کے، تو وہاں لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ لائٹ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے. بہت سارے جگہوں سے آج سارا دن خبر آتی رہی کہ لوگوں نے 24 گھنٹے سے کھانا نہیں کھایا، اور ان کو نکالنے کے لیے بھی کوئی پہنچا نہیں. کوئی ابھی تک ایمرجنسی سینٹرز آپریشنل نظر نہیں آئے. میں تو اپنی آنکھ کراچی والوں سے کیسے ملاؤں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب سے ہماری امیدیں ہیں، اور انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ وہ غلطی ہے. بہت ساری تجاویز رکھی بھی گئیں، لیکن ان کو کنسلٹ ان کنسرن منسٹری سے کرنا ہے کہ وہ پروگرام کیسے ہو. جیسے میں آپ کے سامنے ایک تجویز رکھ دیتا ہوں کہ جس طرح اس وقت کووڈ کے لیے ایک ایمرجنسی کیش پروگرام دیا گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ افیکٹیز کو فوری طور پہ کچھ نہ کچھ کیش پہنچایا جائے کہ وہ اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کر سکیں، خاص طور پہ جن کے گھر کے سارے املاک جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں، یا گھروں کی ریپیئر کرنے کی ان کو ضرورت ہے اور ان کے پاس آمدنی نہیں ہے. دوسری چیز انٹرسٹ فری لون کی بات بھی ہوئی کہ ایسے لوگوں کو کوئی انٹرسٹ فری لون مل جائے. تو اس کے لیے بھی یہ اناؤنسمنٹس کرنے کے لیے خاص طور پہ آج جمعے کا دن بھی تھا، جمعے کی نماز کا وقت تھا، تو بغیر سب کو کنسلٹ کیے ہوئے اناؤنسمنٹ تو نہیں ہو سکتی تھی. وہ تو میں مجبوری سمجھتا ہوں. اور یہ اگر پیر منگل تک بھی ہو جائے کہ یہ پیکیجز کنسیڈر ہو کے لوگوں کو کچھ امید مل جائے. ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی کا مسئلہ جو ہے، جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تو کراچی کا مسئلہ وہ ہے جو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر، یعنی کہ پچھلے 48 گھنٹے میں ہم نے دیکھا. باقی تو کراچی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس پہ وزیر اعظم پریشان ہو، پی ٹی آئی پریشان ہو. باقی تو چیزیں ہیں. آپ نے تو بالکل نیرو فوکس رکھا ہے اس وقت کے جو پرسوں بارش ہوئی ہے اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. بالکل آپ نے جو بات کہی ہے اور جو پکڑی ہے میں اس کو انکار نہیں کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا فوری طور پہ جب تک جو لوگ ٹربل میں ہیں، جو مشکلات میں، پہلے ان کی مشکلات دور کی جائیں. پھر جو یہاں کا سسٹم ہے جس پہ میں آپ کے پروگرام میں کتنی دفعہ بات کر چکا ہوں، ابھی جو بھی بات جو آپ نے کہی، اس شہر کو ایک قابل ایڈمنسٹریٹر چاہیے
کیا ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمیں لوکل باڈیز الیکشن نہیں کرانی؟ وہ ایڈمنسٹریٹر کتنے دن کے لیے ہوگا؟ اس کو اختیارات کیا دیے جائیں گے؟ اس کی فنڈنگ کہاں سے آئے گی؟ میں آپ ہی کے پروگرام میں یا کسی اور ٹی وی پروگرام پہ یہ کہہ چکا ہوں، چیف منسٹر صاحب کو پوری اتھارٹی مبارک، پورا کریڈٹ مبارک، جو چیز وہ مانگ رہے ہیں ان کو دے دی جائے، لیکن کراچی کے لوگوں کے مسائل حل کر دیے جائیں۔ چھوڑیے یہ کریڈٹ کی جنگ کو، اس سے کہ اب کراچی والے اتنے تنگ، کراچی کو بسیں مل جائیں، چیف منسٹر کا نام لکھ دیجئے اس پہ، پرووائڈڈ بائی مراد علی شاہ، فردوس شمیم نقوی ویلکم کریں گے۔ کراچی کی پانی کی اسکیم پہ لکھ دیں ذوالفقار علی بھٹو واٹر اسکیم، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پانی مل جائے۔ کراچی کا سیوریج کے پانی کے اوپر بے نظیر کا نام رکھ دیا جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کراچی کے ہر سڑک کا نام بلاول بھٹو پہ رکھ دیا جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بنا تو دو۔ مجھے مرتضی وہاب نے کہا کہ لاہور کے اندر یہ مسئلہ ہوا ہے، وہاں بھی بارش ہوتی ہے، وہاں این ڈی اے میں کو نہیں بلایا جاتا۔ میں کہا مرتضی صاحب میں آپ سے صرف ایک بات کرتا ہوں، 3 سال لے لو، کراچی کو لاہور جیسا بنا دو، میں تمہیں سلوٹ کروں گا۔ جب تک سسٹم اور نظام درست نہیں ہوگا کراچی کا پرماننٹ حل نہیں آئے گا۔ جب آپ پرماننٹ حل کی بات کرتے ہیں تو امپاورڈ لوکل باڈی کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے۔ کہ کراچی کی نگاہیں وزیر اعظم پہ مرکوز ہیں، اتنی مصیبت میں ان کی توقع یہ تھی کہ وزیر اعظم ان کے درمیان کھڑے ہوں گے، بلاول بھٹو نہ کھڑے ہوں۔ بلاول بھٹو کو تو ووٹ نہیں دیا تھا نا کراچی والوں نے، کراچی والوں نے ووٹ دیا تھا عمران خان کو، عارف علوی کو۔ آخر وہ عارف علوی، وہ عمران خان، وہ کہاں ہیں؟ آخر کب وہ کراچی کی صحافت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ایک ٹویٹ سے کام چلے گا سر؟ ایک ٹویٹ سے یہ صلہ ہے کراچی کا جو اس نے آپ کے 14 ایم این اے بنائے، 26 ایم پی اے جتوائے آپ کے، اس کے جواب میں ایک وزیر اعظم کا ٹویٹ یہ ڈیزرو کر رہا ہے کراچی؟ مچ مور، اور مجھے یہ بانگ دہل کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ عاشورے کی وجہ سے فوراً عاشورے کے بعد اگلے ہفتے خان صاحب آئیں گے، میں امید رکھتا ہوں آئیں گے بھی، اور جو ہم نے باتیں کی ہیں اس کے لحاظ سے کوئی پیکج بھی کراچی والوں کو ملے گا، اور اس کا ایک پرماننٹ حل بھی ملے گا۔ وہ پرماننٹ حل چاہے ڈسکشن ود پی پی ہے، چاہے وہ فال کمیٹی ہے، چاہے ایڈمنسٹریٹر ہے، چاہے 149(4) ہے، چاہے آرٹیکل 140A کا سپریم کورٹ میں پیٹیشن ہے، کراچی ہیز ہیڈ انف۔ اور اگر اب کراچی کے مسائل کو حل نہیں کیا جائے گا تو میں آپ کو یہ یقین ضرور دلاتا ہوں کہ کراچی سے جو پی ٹی آئی کے الیکٹڈ لوگ ہیں وہ آپ کو زمین پہ ریئیکٹ کرتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے سندھ گورنمنٹ کے خلاف۔ یہ بتائیے گا کہ آج آپ سب کی وزیر اعظم سے گفتگو کیوں نہ ہوئی؟ آپ کو بلایا گیا تھا، مدعو کیا گیا تھا اس کے لیے گورنر ہاؤس میں، آخر کیوں نہیں ہوئی آپ کی؟ دیکھیں میرے خیال سے گفتگو تو ہوئی، اتنی لمبی نہیں ہوئی جتنی ہم چاہتے تھے، اس سے کہ ایک تو وہ پچھلی میٹنگ سے لیٹ ہو گئے، پھر اس کے بعد ایس آئی ڈی سی ایل کے کوئی امپورٹنٹ ڈیسیشن تھے، اور اس کے بعد ان کی کوئی اگلی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اور یہی فیصلہ ہوا کہ جب وہ کراچی آئیں گے تو تفصیلاً بات ہوگی۔ جو شارٹ باتیں ہو سکی تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دیں، تو وہ صورتحال تو وہاں ہے۔ وہ کوئی بہت زیادہ اطمینان بخش میٹنگ نہیں رہی اس لحاظ سے کہ ہم کوئی تفصیلی بات کر سکیں، لیکن بنیادی اس میٹنگ میں یہی آ رہا تھا کہ اب ہم نے اس کمیٹی کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس وقت ہم کوئی دوسرا ایکسپیریمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس سے کہ وی ہیو ٹو سی دس تھرو کہ یہ کامیاب ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے۔ تو وہ جو بات ایمرجنسی کے لگانے کی تھی اس کی جواب، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آج 28 اگست ہو گئی، میئر کی مدت ختم ہو گئی، اگر یہ کمیٹی کا نسخہ جو ہے، فارمولا جو ہے یہ کام کرے فبہا، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ ساری پارٹیز مل کے کریں، جیسے کہ آپ نے کہا ہر منصوبے پہ، ہر بس پہ، مگر بس 2 تو صحیح، اس پہ مراد علی شاہ کا نام لکھ دے، اس پہ بلاول بھٹو کا نام لکھ دے، مگر 12 سال سے 1200 دفعہ وعدے کر دیے جائیں کہ ہم آپ کو اس تاریخ اتنی بسیں، اس تاریخ کو اتنی بسیں، یہ جو ہماری کوچز پہ چھتوں پہ بیٹھ کے کراچی والے سفر کرتے ہیں ان کو اتار دیں۔ خدا را اس شہر کو بھی کوئی ایک سیف سٹی دے دیں جہاں پہ سیکیورٹی کیمراز لگے ہو، لوگوں کو ملے، ارے کم از کم نمبر پلیٹ دے دیں، کہ جو کہ ایک پوری دنیا میں کون سا شہر ہے جہاں پر نمبر پلیٹ ہی نہیں ملتی ہے گاڑی کی؟ آپ ایک رجسٹریشن کرائے، پانی خرید کے استعمال کرے غریب آدمی اس شہر کا۔ تو
یہ پہلے بھی نہیں ملتا تھا، 2 سال آپ کی حکومت ہو گئی پھر بھی نہ ملا، اور پھر آپ ہمارے جن کو منتخب کیا ان سے وزیر اعظم کی آج اس تباہی میں ملاقات ہی نہ ہوئی وزیر اعظم کی، ان کراچی والوں سے تو کیا ملاقات ہوتی. یہ تو بہت ہی تباہ کن صورتحال ہے فردوس بھائی. کامران صاحب، جو صورتحال ہے وہ ہے. اب اس پہ جو مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ کراچی کی آواز بن کے اٹھنا ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم کوشش پوری کریں گے. اور پہلے بھی اسمبلی اور جگہ ہر پروگرام میں ہر جگہ یہ آواز اٹھائی ہے، اب بھی اٹھائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کہی ہے میں اس کی تردید تو کر نہیں سکتا، اس سے کہ میرے خود احساسات وہی ہیں جو آپ کے احساسات ہیں. مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ آپ 12 سال سے کہہ رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں یہ شہر تباہ ہو رہا ہے پچھلے 35 سال سے. جب سے رینجرز آئے ہیں اس وقت سے لا اینڈ آرڈر خراب ہے. کچھ عرصے کے لیے صحیح ہو جاتا ہے، ابھی تک ہم رینجرز کو نہیں ہیں. جس شہر میں امن نہیں ہو وہاں ترقی کیا ہوگی؟ اور ہر وقت یہاں ریسورسز کی بات ہوتی ہے، جبکہ یہ شہر پورے ملک میں سب سے زیادہ ریسورسز دیتا ہے. تو آپ بتائیے کہ میں جب اس شہر سے الیکٹ ہوا ہوں تو میں تو پہلے سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت اور کے ایم سی ہزاروں لوگ رکھے ہوئے جو کام پہ نہیں آتے. ہم کیا کیا نوحہ پڑھیں، کیا کیا عوام کے پاس جا کے کہیں. اس سے کہ ایک طرف ملک میں غربت ہے کہ جب ہم وفاق کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کر ڈیٹ پیمنٹ، ڈیفنس پیمنٹ اور گورنمنٹ چلانے کے پیسے کے بعد پی ایس ڈی پی قرضے پہ چل رہا ہے. تو پیسے دیں کہاں سے کراچی کو؟ اور این ایف سی کے ایوارڈ سے پی ایف سی مانگتے ہیں تو سندھ حکومت اس پہ دائیں بائیں شائیں کر رہی ہے. بات ساری یہ کہ کوئی سیریسلی ان سے کام کروا نہیں سکتا. سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب رجسٹری میں اتنی دفعہ کراچی کا مقدمہ اٹھاتے ہیں لیکن آرٹیکل 140 کی پیٹیشن نہیں اٹھاتے. 12 جا چکے ہیں ہم اس بات کے اوپر کہ اس پیٹیشن کو لے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہمارے ساتھ کون کون مذاق کر رہا ہے. میں شاید اس زمرے میں بھی آ جاؤں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے. بٹ کتنے عرصے انتظار کریں کراچی کے شہری؟ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ کریں، کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ کریں فردوس صاحب. آپ صرف وزیر اعظم سے کراچی کا مقدمہ جیت کے دکھائیں، سمجھ لیں کراچی جیت گیا. چلیے جی، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں کامیاب. چلے آپ کے لہجے نے بہت کچھ کہہ دیا ہے. بہت بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی، قائد حزب اختلاف.